حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کھڑامیں پہنی۔ یہ لکڑی کا جوتا ہوتا ہے جس کو کھڑامیں بولتے ہیں، تو آپ نے کھڑامیں پہنی۔ کھڑامیں پہننے کے بعد آپ نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل ادا کی۔ تو 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور اپنا جوتا جو تھا، کھڑاؤں جو تھا، اس کو فضا کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا۔ راوی کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے ایسے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا ہماری آنکھوں سے، جس طرح میزائل نہیں فائر کیے جاتے، کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر حضرت نے دوسرا نعرہ بلند کیا، اور پھر جو ہے وہ اپنی کھڑاؤں فضا کے اندر پھینکی، تو کہتے ہیں وہ بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تو اب ہم سے ہمت نہ بڑھی کہ ہم حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ سے پوچھیں کہ حضرت یہ آپ کا جوتے کہاں گئے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم نے نہ پوچھا۔ 23 دن گزرنے کے بعد ایک عجم سے قافلہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہے۔ تو راوی کہتے ہیں ہم نے حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ عجم سے قافلہ آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی نظر ہے، تو کیا ان سے لے لیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لے لیں۔ تو جو مرید تھے، غلام تھے، انہوں نے کہا کہ آپ دے دیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ریشم جو کہ بہت مہنگی ہوتی ہے، اور خز کے تھان تھے، اور سونا تھا، اور ان کے ساتھ ہی حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی 2 جوتے بھی تھے۔ ان کی جو کھڑاؤں تھی جو انہوں نے فائر کی تھی، کہتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ آج سے 23 دن قبل ہم جنگل کے اندر سفر کر رہے تھے، تو سفر کرتے کرتے ہمارے اوپر راہزن آ پڑے، ڈاکو آ پڑے۔ تو کہتے ہیں کہ سارا مال انہوں نے ہم سے لوٹ لیا، اور جو ہے وہ کچھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو ان کے 2 سردار تھے، جو سردار تھے وہ نالے کے اندر بیٹھ کے اس کو آپس میں تقسیم کرنے لگے۔ تو کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کہ ہم حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے، کیوں نہ ان سے مدد طلب کریں اور کچھ نظر مانیں۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 13ویں جلد کے اندر لکھا ہے، اور یہاں جو وہ بحث کر رہے ہیں وہ نذرانے کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ اگر کوئی دے تو اس کو قبول کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو وہ اس پہ بحث کر رہے ہیں، اور اس کے ضمن کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ فتاوی رضویہ کی 13ویں جلد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے 2 سردار تھے، تو ہم سے سارا کچھ لوٹ لیا، اور وہ ایک نالے کے اندر بیٹھ کے تقسیم کرنے لگے۔ تو کہتے ہیں ہم نے حضور غوث اعظم سے مدد طلب کی، تو کہتے ہیں اتنے میں جنگل کے اندر 2 عظیم نعرے بلند ہوئے، اور اس طرح جو ہے وہ ہیبت طاری ہوئی۔ ہم نے کہا کہ ان کے اوپر، یہ جو ہمیں لوٹنے آئے تھے، ان کے اوپر کوئی اور ڈاکو آ پڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے مال لوٹا تھا، انہوں نے کہا کہ آؤ اپنا مال لے لو، اور ہم پہ مصیبت آ پڑی ہے تو ہماری کچھ مدد کرو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے وہ ہمیں وہ نالے کے پاس لے کر گئے، تو جو وہاں ان کے سردار تھے تو وہ دونوں مرے ہوئے تھے، اور ہم نے کیا دیکھا کہ جو ہے وہ وہاں حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی ایک کھڑاؤں پڑی ہوئی تھی، حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کے جوتے پڑے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں یہ بھیگے ہوئے تھے پانی سے۔ اللہ اکبر۔ تو اب حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ نے کہاں سے جو جوتے پھینکے ہیں، اور وہاں آپ نے وضو فرمایا تھا، گیلے تھے، تو یہاں آ کے کہتے ہیں ابھی بھی گیلے تھے، یعنی بہت جلد آپ مدد کے لیے آپ کے جوتے پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے مدد طلب کی، تو لہٰذا ہم لوٹنے سے بچ گئے۔ تو آج ہم 23 دن کے بعد یہاں بغداد شریف آئے ہیں، اور حضور کی نظر لے کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے کوئی پیغام نہیں بھیجا ہے، حضور غوث اعظم سے کوئی پیغام بھیجا ہو کہ حضرت ہم پہ چور آ پڑے ہیں، آپ ہماری مدد کے لیے پہنچے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، بندہ مٹ جائے نا آقا پر، وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے خط نہیں لکھا کہ ہماری آ کے مدد کریں، حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ سے انہوں نے مدد طلب کی ہے روحانی طور پہ۔ تو حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ آپ نے وہاں سے جوتے فائر کیے، اور جو ہے وہ آ کے ڈاکوؤں پہ پڑے، اور ڈاکو مر گئے، تو ان کی مدد ہو گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والے مدد نہیں کرتے ہیں، وہ تو مٹی میں جا کے خاک ہو جاتے ہیں۔ میں اس پہ ایک سادہ سی بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر کسی کا کوئی دوست ہو، کوئی کسی سے پیار کرتا ہو، کبھی ایسا اس نے چاہا ہے کہ جو ہے اس کا دوست خاک میں مل جائے، تو اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے جن کے سر پہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا تاج رکھا ہو، جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہوں، جو اللہ کے دوست ہوں۔ کیا اللہ جو ہر چیز پہ قادر ہے، کیا وہ چاہے گا کہ اس کے بندے مٹی میں مل جائیں؟ اللہ اکبر۔ مٹی میں وہ نہیں ملتے ہیں، اور اللہ کی اذن سے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مردے زندہ کرنا صرف اللہ کا کام ہے،
میں اس میں ان کی آیت پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے کوڑی کے مرض کو شفا دیتا ہوں، میں مادرزاد اندھے کو آنکھیں دیتا ہوں، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ واحد متکلم کے سیکھیں، اگر کوئی عربی گرامر جانتا ہو تو کہتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر بھی اذن اللہ، لیکن اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں اللہ ان کو خاص طاقتیں عطا کرتا ہے، جیسے حدیث قدسی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کچھ اللہ کے بندے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ذکر سے، نوافل سے جب اللہ کو قرب حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر اضافی قوتیں اللہ ڈال دیتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ اپنی جانب سے قوتیں ڈال دیتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، اور پھر اللہ ان کے اندر اپنی جانب سے اضافی قوتیں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر صدیوں کے فیصلے جو ہیں وہ فاصلے بھی سمیٹ دیے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک قدم اٹھاتے تھے تو رک جایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ تو کہا میں نے سنا تھا اولیاء کے لیے زمین 2.5 قدم ہوتی ہے، میں تو ایک اٹھاتا ہوں تو ختم ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے فاصلے سکیڑ دیے جاتے ہیں۔ جس طرح قرآن کے اندر حضرت عاصم بن برخیہ کا واقعہ ہے کہ تخت بلقیس آیا تھا پلک جھپکنے سے پہلے، یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اللہ والوں کو اللہ طاقتیں عطا کرتا ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔